فائزہ ابھی آفس سے آئی تھی اور آتے ہی بیڈ پر دیر ہو گئی۔ سستی سے لیٹے وہ سوچ رہی تھی کہ اٹھ کر چینج کر لے، پر تھکن ایسی تھی کہ اٹھنا مشکل لگ رہا تھا۔ تبھی ہارن کی آواز سنائی دی۔ فائزہ اس ہارن کو پہچانتی تھی۔ وہ چھلانگ لگا کر بستر سے اٹھی اور کھڑکی سے نیچے پورچ میں جھانک کر دیکھا، پھر زور سے چلائے، وجدان انکل۔ گاڑی سے اترتے وجدان نے آواز کی سمت دیکھا تو فائزہ نے ہاتھ ہلائے اور پہلے سے بھی زیادہ اونچی آواز میں بولی، میں نیچے آ رہی ہوں۔ پھر چپل پہنے بغیر ہی بھاگتی باہر آ گئی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ وجدان اس کی تیز رفتاری پر بولے۔ ان کے شانے سے لگ گئی۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد اب پہلی بار گھر آئے ہیں، میں نے سوچا سب سے پہلے میں آپ کو ویلکم کروں، لیکن آپ خود ڈرائیو کر کے آئے ہیں۔ شایان کدھر ہے؟ اسے احساس نہیں کہ ابھی آپ کو ڈرائیونگ نہیں کرنی چاہیے۔ وہ لڑکا عورتوں کی طرح دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر بول رہی تھی۔ وجدان اس اسٹائل پر مسکرا کر کہنے لگے، شایان کی کوئی غلطی نہیں، وہ صبح سکھر جا چکا ہے۔ کیا؟ وہ صدمے سے چلائی۔ وہ بتائے بغیر چلا گیا۔ آل انہیں ایسی خبر لوں گی کہ یاد رکھے گا، سچ میں بہت ماروں گی اور آپ بیچ میں نہیں بولیں گے۔ بالکل نہیں بولوں گی، وہ اسے دلچسپی سے دیکھ کر کہہ رہے تھے، اندر چلے؟ اوہو، اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا، میں تو بھول ہی گئی۔ آئیے انکل، اندر آ جائیے۔ وہ فائزہ کے ساتھ اندر آئے اور سیدھا اس کی نانی کے روم میں چلے آئے۔ وجدان کو دیکھا بستر پر لیٹی بزرگ خاتون اٹھنے لگی تو وجدان نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیتے ہوئے تکیہ اونچا کر کے آرام سے بٹھا دیا۔ خالہ، آپ بہت کمزور ہو گئے ہیں، اپنا خیال بھی نہیں رکھتی۔ وجدان خفا ہو رہے تھے۔ وہ کمزور سی آواز میں بولی، ہمارا کیا پوچھتے ہو بیٹا؟ ہماری تو اب عمر ہو چلی ہے، پر تم کیا اپنے دل کو روگ لگا بیٹھے؟ روگ تو پرانا ہے خالہ، رنگ اب دکھا رہا ہے، عمر تو میری بھی ڈال چکی ہے، اب اور کتنا جیوں گا، 27 سال گزار لیا، اب اور جیا بھی نہیں جاتا۔ وجدان کی آنکھوں میں نمی جھلکی تھی، جسے پلکیں جھپک کر وجدان نے ہمیشہ کی طرح اپنے اندر اتار لیا۔ دل جلانے کی باتیں نہ کیا کر وجدان، وہ دہل گئی۔ آج تک ملیحہ کا زخم تازہ ہے۔ گود کھلائے بچی، کیسی بڑی عمر میں قبر کی ہوگی، ہم تو ہاتھ ملتے رہ گئے۔ ان کی بوڑھی آنکھیں جھلک پڑی تو وجدان نے ان کے گرد بازو لپیٹ کر اپنے ساتھ سمیٹ لیا۔ فائزہ کے پاپا وجدان کے آنے کا سن کر کمرے میں آئے تھے، آگے کا منظر دیکھ کر دروازے میں ہی رک گئے۔ کونے میں چپ چاپ کھڑی فائزہ نے انہیں دیکھا تو آہستہ سے بتایا، نانی اماں ملیحہ آنٹی کو یاد کر کے رو رہی ہیں۔ انہوں نے ہونٹ بھینچ لیے اور وجدان کی طرف دیکھا، جنہوں نے اسی پل نظریں اٹھائی تھی۔ ان آنکھوں میں قیامت کے آثار تھے۔ وجدان دھیرے سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ فائزہ چلتے ہوئے بیڈ پر آ بیٹھی اور نانی کو چپ کرواتے ہوئے گھونٹ گھونٹ پانی ان کے حلق میں اتارنے لگی۔ اس کے پاپا اس کے برابر بیڈ پر بیٹھے اور نرمی سے اس کے نانی کو مخاطب کر کے بولے، وجدان کا تو خیال کر لیا کرے نانی جان، مہینہ بھر پہلے ہی تو اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، پھر ذرا سوچیے ہمارا آج بھی یہ حال ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ ملیحہ کا سب سے نازک رشتہ اس سے تھا، اسی لیے تو وجدان کو دیکھ کر وہ اور بھی یاد آ جاتی ہے۔ اتنی معصوم بچی کیسے کیسے عذابوں سے گزر گئی۔ اب ان سے کیا کہتے؟ ان کا ہاتھ تھپک کر وہ فائزہ سے بولے، انہیں دوا دے کر سلا دو۔ وہ خود اٹھ کر باہر آ گئے۔ وجدان انہیں دلال میں ہی مل گئے تھے، ستو سے کمر لگا کر کھڑے، موہالی آنکھوں سے سامنے بے تحت کو دیکھ رہے تھے۔ اپنے شانے پر کسی کا ہاتھ محسوس کر کے وہ چونکے مڑ کر دیکھتے ہی ان کے منہ سے نکلا، آؤ آفاق۔ پھر مسکرا کر بولے، خالہ ٹھیک ہے، تم ٹھیک ہو؟ آفاق ان کا چہرہ دیکھا بولے تو انہوں نے نظر چرا کر آہستہ سے کہا، اب تو عادت سی ہو گئی ہے۔ پھر سر جھٹکا، خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا، آفاق یار تم سے کچھ بات کرنی ہے، ہاں کہو۔ یہاں نہیں، کمرے میں چلتے ہیں، تم سمیرہ بھابھی کو وہیں لے آؤ۔ ایسی کیا بات ہے بتاؤں گا، پہلے کمرے میں تو چلو۔ وجدان نے کہا تو آفاق انہیں اپنے روم میں لے آتے ہوئے سمیرہ کو بھی کمرے میں آنے کا کہہ دیا۔ سمیرہ کمرے میں آئی تو وہ دونوں صوفے پر بیٹھے تھے، ان پر نظر ڈال کر وہ بھی وہیں آ کر آفاق کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ہاں اب بولو۔ آفاق وجدان سے بولے،
والدہ نے ایک نظر ان کے چہرے کو دیکھا اور پھر کہنے لگے، بات یوں تو بہت سیدھی سی ہے شایان، جوان ہو چکا ہے، مجھے لگتا ہے اب مجھ سے شادی کر لینی چاہیے۔ ویسے عام طور پر ماؤں کو بیٹوں کے سر پر صحرا سجانے کا شوق ہوتا ہے، پر شایان کی ماں تو ہے نہیں، اس لیے کام بھی مجھے ہی کرنا ہوگا۔ شکر ہے والدان تمہیں خیال تو آیا۔ سمیرا ہنس کر بول، تم بتاؤ کوئی لڑکی دیکھی ہے یا میں کچھ مدد کروں؟ ایک لڑکی نظر میں ہے، کون ہے؟ سمیرا کے پوچھنے پر وہ کچھ دیر بعد بولے، فائزہ۔ دونوں میاں بیوی نے فوراً ایک دوسرے کی طرف دیکھا مگر فوری طور پر کچھ بول نہیں پائے۔ تم یہ مت سمجھنا پا کہ میں تم سے فائزہ کا رشتہ مانگ رہا ہوں، میں بس تم سے مشورہ مانگ رہا ہوں کہ اتنی بڑی بات مجھے اپنی زبان پر لانی بھی چاہیے یا نہیں؟ وہ تو شایان نے ہی فائزہ کا نام لے لیا، ورنہ میں تو فائزہ کو اپنی بہو بنانے کے بارے میں کبھی سوچتا بھی نہیں۔ آفاق حیرت کے ابتدائی جھٹکے سے سنبھل چکے تھے، انہیں دیکھ کر بولے، کیوں والدان، میری بیٹی میں کیا کمی ہے؟ والدان کے ساتھ سمیرا نے بھی انہیں چونک کر دیکھا اور بولے، میرا یہ مطلب نہیں تھا آفاق، فائزہ ہر لحاظ سے بہترین ہے، مگر شایان کو فائزہ کے حوالے سے قبول کرنا شاید تمہارے لیے مشکل ہو۔ شایان تمہارا اور ملیحہ کا بیٹا ہے، اس حوالے کے بعد انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچتی، مگر فائزہ سے پوچھنا ہوگا، اگر اسے کوئی اعتراض نہیں ہوا تو مجھے بھی نہیں ہوگا۔ والدہ نے کہا، تم نے مجھے میرے بیٹے کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا ہے، بلکہ میری زندگی میں وہ کون سا مقام ہے جہاں تم نے میرا ساتھ نہیں دیا؟ یاد نہیں آتا پاک، میں نے کون سی نیکی کی تھی جو اللہ نے مجھے تم جیسا دوست دیا ہے؟ میں نے کبھی تم پر کوئی احسان نہیں کیا، بس دوستی نبھائی ہے، اور اب ایک لفظ اور مت کہنا۔ آفاق نے انہیں ڈپٹ کر کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیے۔ فائزہ کو جب اس پرپوزل کے بارے میں پتہ چلا، ساتھ ہی سمیرا نے یہ بھی بتایا کہ شایان نے خود اس سے شادی کی خواہش ظاہر کی ہے، تو وہ چپ سی ہو گئی۔ ان کے پوچھنے پر اتنا ہی کہا، میں سوچ کر بتاؤں گی۔ شایان کے لیے فائزہ کی خاموشی حیران کن تھی۔ جب سے والدہ نے اسے فون پر بتایا تھا کہ وہ آفاق اور سمیرا سے رشتے کی بات کر چکے ہیں، اسے فائزہ کی طرف سے کسی دھماکے کا انتظار تھا، مگر وہاں بدستور خاموشی تھی۔ حالت کا جائزہ لینے کے لیے اس نے سمیرا سے بھی فون پر بات کی تھی، پر انہوں نے پرپوزل کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی، اور براہ راست فائزہ سے بات کرنے کی اس سے ہمت ہی نہیں، اسے پتہ تھا وہ اس پر چڑھائی کر دے گی۔ DIG آفس میں اسے میٹنگ کے لیے کال کیا گیا تھا۔ 1.5 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد وہ اپنے آفس میں آیا اور سیٹ پر بیٹھ کر اپنا موبائل آن کیا جو اس نے میٹنگ کے دوران بند کر رکھا تھا۔ فائزہ کی طرف سے 14 مس کال الرٹ تھی۔ وہ اپنی سیٹ پر ریلیکس ہو کر بیٹھا تھا، چونکہ سیدھے ہوتے دونوں کوہنے ٹیبل پر ٹکاتے ہوئے وہ سوچنے لگا کہ ہر فائزہ نے اتنی بار اسے کال کرنے کی کوشش کیوں کی ہوگی۔ پھر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اس موبائل پر اس کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ پہلی ہی بیل پر اس کی کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ شایان کے ہلو بولنے سے پہلے فائزہ کی تیز مگر روندھی ہوئی آواز فون پر سنائی دی، شایان تم فوراً کراچی آ جاؤ۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ پریشان ہو کر بولا۔ تم بس آ جاؤ شایان، جتنی جلدی ہو سکے آ جاؤ۔ اس کے مستقل رونے پر شایان کو اچانک کے والدان کا خیال آیا۔ اسی خیال سے خوفزدہ ہو کر وہ تیزی سے بولا، فائزہ ابو ٹھیک ہے؟ ہاں۔ اب کہ وہ خود پر قابو پا کر بولے، انکل خیریت سے ہیں؟ مگر تانیہ، اتنا بول کر وہ رونے لگے۔ تانیہ کو کیا ہوا؟ شایان، تانیہ نے خودکشی کر لی ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی آواز پھٹ پڑی۔ اس کی حالت بہت خراب ہے شایان، اس نے اپنی دونوں کلائیاں کاٹ لی ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس کی حالت بہت سیریس ہے، وہ مر جائے گی شایان، تانیہ مر جائے گی، بس تم فوراً آ جاؤ۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ لائن کٹ کے شایان کے ہوش گم ہو گئے تھے۔ اس نے اپنی کلائیاں کاٹ لی۔ شایان کے کانوں میں فائزہ کی آواز گونجی اور اسے لگا کوئی تیز دھار چیز اس کی شاہ پر پھر گئی ہو۔ اس کی حالت بہت خراب ہے۔ شایان کی خود کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے جسم میں جان ہی نہ رہی ہو، وہ مر جائے گی، تانیہ مر جائے گی۔ نہیں، شایان کے اندر کوئی بلاسٹ ہوا تھا۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھا اور آندھی طوفان کی رفتار سے باہر دوڑا۔ پولیس اسٹیشن میں موجود لوگوں نے حیرت سے ASP شایان مصطفیٰ کو دیوانوں کی طرح بھاگتے ہوئے دیکھا۔ کچھ نے اسے آواز بھی دی، مگر اس کی تیزی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جیپ میں بیٹھ کر اس نے انجن سٹارٹ کیا اور ایکسیلیٹر کو پوری طرح دباتے ہوئے جھٹکے سے جیپ آگے بڑھا دی۔ سر جی کی آوازیں لگاتار اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ سامنے سے آتا کانسٹیبل عین وقت پر چھلانگ لگا کر سائڈ پہ ہو گیا، ورنہ شایان کی جیپ اسے رونتے ہوئے گزر جاتی۔
شایان سے بات کرتے کرتے فائزہ نے بیچ میں خود ہی لائن ڈسکنیکٹ کر دی اور اب وہ حساب لگا رہی تھی۔ سکھر سے کراچی تک کی ڈرائیو 2.5 سے 3 گھنٹے کی ہے، مگر شایان زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے میں کراچی پہنچ جائے گا۔ آدھا گھنٹہ مزید لگے گا گھر آنے میں، یعنی میرے پاس 2 گھنٹے ایکسٹرا ہیں۔ اس کے بعد میرا کام شروع ہو جائے گا۔ پھر وہ آرام سے بیڈ پر لیٹ کر میگزین پڑھنے لگی جو وہ شایان کا فون آنے سے پہلے پڑھ رہی تھی۔ جب 2 گھنٹے گزر چکے تو وہ بیڈ سے اٹھی اور نیچے کچن میں آگئی جہاں سمیرہ رات کے کھانے کے لیے ملازمہ کو ہدایت دے رہی تھی۔ ممی، اس نے بیچ میں انہیں مخاطب کیا۔ انداز ایسا تھا جیسے سخت فکر مند ہو۔ کیا ہوا؟ سمیرہ اس کی آواز پر مڑی، پھر اس کی شکل دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ممی، ابھی والدان انکل کا فون آیا، ان کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ سینے میں درد ہے۔ آپ پلیز جلدی جا کر معلوم کر کہیں ان کی طبیعت زیادہ خراب تو نہیں۔ اچانک کیا ہو گیا اسے؟ ابھی کل تو پاک اسے اپنے ساتھ چیک اپ کے لیے لے کر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا سب ٹھیک ہے۔ وہ واقعی فکر مند ہو گئی تھی۔ ہارٹ پیشنٹ کا کیا پتہ، کبھی بھی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ ممی پلیز آپ جائیے انکل کے پاس، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے۔ ہاں جانتی ہوں۔ جواز سے کہو گاڑی نکالے۔ وہ تیز تیز بولتی کچن سے باہر آ کر کمرے میں چلی گئی۔ فائزہ فوراً اپنے بھائی کے پاس آ کر بولی، اٹھ جائیے جواد بھائی، ممی کہہ رہی ہیں گاڑی نکالیے، انہیں والدان انکل کے گھر جانا ہے، ان کی طبیعت خراب ہے۔ جواد جلدی سے اٹھ بیٹھا، تمہیں کس نے بتایا؟ انکل کا فون آیا تھا، مگر آپ دیر مت کرے، جلدی سے گاڑی نکالے۔ جواد فوراً اٹھ گیا اور چابی اٹھا کر باہر بھاگا۔ فائزہ سمیرہ کے کمرے میں آئی، وہ چادر اوڑھ کر تیار کھڑی تھی۔ جواد اٹھ گیا، فائزہ کو دیکھ کر انہوں نے پوچھا، بھائی گاڑی میں آپ کا انتظار کریں۔ اتنا سن کر ہی وہ باہر نکلی۔ پیچھے آتی فائزہ معصومیت سے بولی، ممی میں ابھی چلوں نہیں۔ اس کی توقع کے مطابق انہوں نے منع کر دیا۔ امی اکیلی ہو جائے گی، اور تمہاری چچی بھی میکے گئی ہوئی ہیں، ورنہ وہ سنبھال لیتی۔ انہیں کھانا کھلا کر ٹائم سے دوا دے دینا۔ اور تم نے اپنے پاپا کو فون کیا؟ چلتے چلتے انہوں نے پوچھا تو فائزہ گڑبڑائی، پاپا کو فون کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت سے کیا مطلب؟ وہ ہپا آئی اور کاریڈور میں رکھا ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر افاق کو فون ملا دیا۔ افاق آپ جلدی والدان کی طرف آ جائیے، اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ نہیں، اس کا فون آیا تھا، فائزہ سے بات ہوئی۔ ہاں میں بھی جا رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ فائزہ اپنا سر پکڑ کر کھڑی تھی۔ سمیرہ نے افاق سے بات کر کے فون رکھا تو اس نے فوراً انہیں پکڑ کر باہر دھکیلا کہ کہیں وہ کسی اور کو بھی فون نہ کر دے۔ انہیں بھیج کر فائزہ نے تانیہ کا نمبر ملایا، اس کے فون اٹھانے کا انتظار کرنے لگی۔ فائزہ کیسی ہو؟ تانیہ نے کال ریسیو کرتے کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا سنو، تم فوراً گھر آ جاؤ۔ کیوں؟ خیریت؟ ایک سرپرائز ہے۔ میں اس وقت پورچ میں ہی کھڑی ہوں، بس فریش ہو کر آ جاتی ہوں۔ فریش جہاں آ کر ہو جانا، دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس فوراً چلی آؤ۔ اچھا بابا آ رہی ہوں، تانیہ نے کہا۔ وہ پورچ میں گاڑی روک کر دروازہ کھولے اس سے بات کر رہی تھی۔ فون بند کر کے وہ واپس گاڑی میں بیٹھی اور ریورس کر کے گیٹ سے باہر لے گئی۔ مریم لان میں ہی تھی، اسے پورچ میں کھڑے فون پر بات کرتا دیکھ کر وہ اس طرف آئی، مگر ان کے پہنچنے سے پہلے وہ گاڑی میں بیٹھ کر گیٹ سے باہر جا چکی تھی۔ جس وقت وہ فائزہ کے گھر پہنچے رات کے 9 بجے تھے۔ فائزہ گاڑی کی آواز پر باہر آگے، پھر تانیہ کو ساتھ لیے وہ اندر سٹنگ روم میں آ گئی۔ ہاں کہو، کیا سرپرائز ہے؟ تانیہ نے کہا۔ شایان نے مجھے پرپوز کیا، فائزہ نے بازو لپیٹ کر اسے دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ تانیہ کچھ دیر تک بول نہیں پائی۔ مبارک کو جب کہا تو اس کی آواز بے حد دھیمی تھی۔ او شٹ اپ! فائزہ ایک دم ہی پھٹ پڑی۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم دونوں نے؟ وہ تم سے محبت کرتا ہے، تم اس سے محبت کرتی ہو، مگر شادی کسی اور سے کرو گے۔ شایان نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی۔ وہ ازردہ سی ہو گئی۔ ریلی؟ وہ استہزائیہ انداز میں بولی۔ تانیہ کو برا لگا۔ ہاں، شایان نے کبھی نہیں کہا کہ اسے مجھ سے محبت ہے۔ تم سے نہیں کہا ہوگا، مگر میرے سامنے اس نے سینکڑوں بار اعتراف کیا ہے کہ وہ تمہیں چاہتا ہے۔ وہ تب کر بولی۔ تانیہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اب وہ ٹہل ٹہل کر اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے زور زور سے بول رہی تھی۔ اچھی بھلی لو سٹوری ہے، مگر نہیں، ٹریجڈی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نہ بنے کوئی اور ظالم سماج یہ کام خود بھی تو کیا جا سکتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں سے لنگڑی لولی قسم کی مجبوریاں برآمد کر کے سوگ منایا جا رہا ہے۔
تم اتنا الجھ کیوں رہی ہو؟ اگر تمہیں کچھ شک ہے تو انکار کر دو، وہ تو میں کر ہی دوں گی، تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں۔ مگر تم اقرار کیوں نہیں کرتی؟ جب شایان نے کبھی کچھ نہیں کہا تو میں کیوں کہتی؟ اسے بھی غصہ آ گیا۔ فنٹاسٹک، وہ اور بھی بڑھ گئی۔ محبت کرنے سے پہلے کیا اس کی اجازت لی تھی؟ جو اب تمہیں اس کی طرف سے گارنٹی چاہیے؟ کمال ہو گیا، 21ویں صدی کی بولڈ لیڈی محبت کے معاملے میں 18ویں صدی کی دوشیزہ ثابت ہو رہی ہے۔ جی رکنے کی آواز سن کر وہ چپ ہوئی، پھر بولی، آگے مجنوں صاحب لیلا لیلا پکارتے، آج تو آمنا سامنا ہو کر ہی رہے گا، جتنی بار دل چاہے آئی لو یو کہلوا لینا۔ شایان آیا ہے؟ تانیہ سے ٹپٹا گئی۔ فائزہ کے جواب سے پہلے فل یونیفارم میں ملبوس وحشت زدہ چہرہ لیے شایان کھلے دروازے سے اندر چلا آیا۔ فائزہ سٹنگ روم کے طور پر استعمال ہونے والے ہال کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، جبکہ تانیہ ایک سائڈ میں ہو کر کاؤچ پر بیٹھی تھی، اس لیے شایان کی نظر اس پر نہ پڑ سکی۔ وہ سیدھا فائزہ کے پاس چلا آیا۔ تانیہ کیسی ہے؟ کون سے ہسپتال میں لے کر گئے ہیں؟ فائزہ چڑی ہوئی تو پہلے ہی تھی، بڑا کر بولی۔ مر گئی تانیہ۔ پھر شایان کے فاق ہوتے چہرے کو دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ اس نے ایک انتہائی بات کہہ دی تھی، تو فوراً ہی کہا، ارے کچھ نہیں ہوا تانیہ کو، وہ دیکھو ٹھیک ٹھاک بیٹھی ہے۔ شایان نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا جس سے فائزہ نے اشارہ کیا تھا، اور پھر تیزی سے تانیہ کی طرف آیا۔ اس کے سامنے کارپیٹ پر بیٹھ گیا اور بے تابی سے اس کی کلائیاں اپنے ہاتھوں میں تھام کر ٹٹولتے ہوئے اس نے کہا، تم ٹھیک تو ہو؟ پھر اس کی کلائیاں چھوڑ کر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بڑھ کر بولا، یہ کیا حرکت، کوئی ایسے بھی کرتا ہے؟ تانیہ نے کب شایان کے ایسے انداز دیکھے تھے؟ وہ تو اتنی بری طرح سے بوکھلا گئی کہ کچھ بولنے کا خیال تک نہیں آیا۔ یوں بھی وہ سارے ڈرامے سے لا علم ہی تھی، بس یک تک شایان کو دیکھتی رہی۔ فائزہ نے کہا، تانیہ نے کوئی خودکشی نہیں کی، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ ذرا سا سر موڑ کر شایان نے فائزہ کو دیکھا، جھوٹ بولا تھا؟ لیکن کیوں؟ اس کے اعصاب اس قدر ٹوٹے ہوئے تھے کہ اسے غصہ بھی نہیں آیا۔ تمہیں یہاں بلانے کے لیے؟ صرف اس لیے تم نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا؟ وہ اس کے لہجے میں ہلکی ہلکی آنچ آنے لگی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تمہاری جھوٹ نے میری کیا حالت کی ہوگی؟ تانیہ کو کچھ ہو گیا تو اس سے آگے کا سوچ کر دل چاہ رہا تھا کہ جیپ سامنے سے آتے کسی ٹرک سے ٹکرا دوں۔ ہر سیکنڈ کے ساتھ لگ رہا تھا روح جسم کا ساتھ چھوڑتی جا رہی ہے۔ تانیہ نے خودکشی کا لی، اتنی بڑی بات تم نے ایسے ہی بول دی؟ مذاق ہے یہ تمہارے لیے؟ آہر میں اس کی آواز داڑ کی مانند گونج گئی۔ تانیہ بھی ایک پل کو سہم سی گئی، مگر فائزہ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تیزی سے بولی، چل میرے لیے مذاق ہی سے، مگر تمہیں کیا؟ تانیہ میرے دوست سے تمہاری کیا لگتی ہے؟ کیوں جان نکل رہی تھی تمہاری؟ کیوں دیوانے کے یہاں دوڑے چلے آئے؟ تانیہ جیے یا مرے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے، وہ تیش میں آ کر بولا۔ اچھا؟ فائزہ اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسی۔ ابھی یہ بھی بتا دو کہ فرق کیوں پڑتا ہے؟ تنہے صاحب کے ساتھ فائزہ کے مقابل کھڑے اسے گونے لگا تو فائزہ کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ میں جانتی ہوں تم کبھی نہیں بتاؤ گے۔ شایان نظر چراتا اس کے سامنے سے ہٹ گیا۔ میں اکثر سوچتی ہوں، پر سمجھ نہیں پاتی کہ کیا بزدل لوگ بھی محبت کرتے ہیں یا محبت کرنے والے ہر شخص بزدل بن جاتا ہے؟ اب وہ جان بوجھ کر اسے اکسا رہی تھی۔ وار کار گر گیا، شایان بولا تو اس کے لہجے میں آگ کی تپش تھی۔ میں بزدل نہیں ہوں؟ اچھا تو ہمت والے ہو۔ وہ بدستور اس کا مذاق اڑا رہی تھی، بچی کی طرح شایان کو بچکارتے ہوئے بولی، تو پھر بول کر دکھاؤ کہ تمہیں تانیہ سے محبت ہے۔ چلو شاباش، بولو، اب بولو بھی۔ وہ دونوں اس پر جگڑ رہے تھے اور تانیہ بس منہ اٹھائے تماشوں کی طرح ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ فائزہ کے الفاظ پر اس کی نگاہیں شایان کی طرف اٹھ گئی۔ شایان ایری پر گھومتا فائزہ کے سامنے آ گیا، پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑکتے ہوئے لہجے میں بولا، میں تانیہ سے محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کہ اس کی خاطر 100 بار جان سے گزر جاؤں گا۔ آنکھیں میچ کا سانس باہر چھوڑتی تانیہ نے آج جانا تھا کبھی کبھی لفظ بھی زندگی بن جاتے، مگر اگلے لمحے لفظوں نے اس کی روح کھینچ لی۔ مگر میں تانیہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نور الہدیٰ فاروقی کی بیٹی ہے۔ تانیہ نے اپنے پاپا کے حوالے پر حیران ہو کر فائزہ کو دیکھا۔ نہیں، شایان نے تردید کرتے ہوئے کہا، کیوں کہ یہ اظہر فاروقی کی پوتی ہے۔ فائزہ نے تعصب سے اسے دیکھا، اگر یہ بات اتنی ہی اہم تھی تو محبت کرنے سے پہلے اس کا شجرہ نسب معلوم کر لیا ہوتا۔ پھر وہ تانیہ کی طرف مڑی، سنا تم نے یہ وجہ تھی تم سے گریز کرنے کی، بلکہ تم کہاں جانتی ہوگی؟ میں بتاتی ہوں، تم مالحہ فاروقی کو جانتی ہو؟ اظہر فاروقی کی اکلوتی بیٹی تھی وہ، اور تمہارے پاپا کی کزن، لیکن ان کا ایک اور تعارف بھی ہے، وہ شایان کی ماں تھی۔ پتہ نہیں تم جانتی بھی ہو یا نہیں، مگر ان کی اور والدان انکل کی لو میرج تھی، اور اظہر فاروقی اس شادی کے خلاف تھے۔ جب وہ کسی طرح نہیں مانے تو آنٹی نے گھر چھوڑ دیا اور بس کہانی ختم۔ نہیں فائزہ، کہانی تو اس موڑ پر شروع ہوئی تھی۔
شایان نے دکھی لہجے میں کہنا شروع کیا، میری ماں کی زندگی کی اذیت بڑے لمحوں کی کہانی، وہ اپنے بابا جان سے محبت کرتی تھی، انہیں لگتا تھا وہ بھی ان سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں، اور ایک دن وہ اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر اس رشتے کو قبول کر لیں گے۔ مگر ایسا نہیں ہوا، ان کی انا نے امی کو توڑ کر رکھ دیا، مگر نانا جان نہیں جھکے اور امی یہ سہ نہیں پائی۔ جانتی ہو تانیہ، صرف 20 برس کی عمر میں میری ماں مر گئی۔ صرف 20 برس کی عمر میں تانیہ کے لیے خبر نئی نہیں تھی، لیکن شایان کے لہجے کا کڑو محسوس کیے بنا نہ رہ سکی اور سر جھکا لیا۔ کون ذمہ دار ہے؟ میں نے اپنی ماں کو کھو دیا، کس کا قصور ہے ابو؟ اس نے اپنے ہونٹ کانٹے، مجھے وہ کبھی زندہ نہیں لگے۔ پانی کھونے میں اہم وہ نہیں ہوتا جو پایا ہو، جو کھو دیا ہو اس کا ذرا زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ میں تمہیں درد نہیں دے سکتا تانیہ، امی نے ایک رشتے کو پا کر ایک رشتہ کھو دیا تھا، پر اس رشتے کو کھو دینے کا ملال زندگی بھر نہیں گیا، اور تم ایک شایان مصطفیٰ کو پانے کے لیے کتنے رشتوں کو کھو دو گی اور کھو کر کیا جی پاؤ گی؟ تانیہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ شایان کو اپنا جواب مل گیا تھا، فائزہ کو تانیہ کے آنسو دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ تم غلطی پر ہو شایان، تانیہ کو کچھ کھونا نہیں پڑے گا۔ سب بھی کہتے ہیں نور الہدیٰ فاروقی بہت مہربان شخص ہیں، گھنی چھاؤں کی طرح ان کے دل میں ہر کسی کا درد سما جاتا ہے۔ وہ اتنے کیئرنگ ہیں کہ کسی تھرڈ پرسن کے لیے بھی آؤٹ آف دا وے جا سکتے ہیں، وہ کبھی اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن اظہر فاروقی ان کی کمزوری ہے، اور ان کی سافٹ نیچر ہی انہیں کبھی نانا جان سے بغاوت کرنے نہیں دے گی، اور نانا جان مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ تمہیں ریجیکٹ کر کے آر وہ کسے ریجیکٹ کریں گے؟ اپنی ہی بیٹی کو؟ فائزہ نے دلیل دی۔ وہ اپنی بیٹی کو ریجیکٹ کر چکے۔ شایان نے اس کی دلیل رد کر دی۔ فائزہ کچھ بول نہ پائی۔ تانیہ بے حس نگاہوں سے کارپیٹ کو گھورتی ان دونوں کی باتیں سنتی جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ آج صرف سننے کے لیے ہی یہاں آئی تھی۔ اس نے کہیں بھی کچھ بولنے کی کوشش نہیں کی، مگر شایان کی اکیلی ہی بات نے اسے بولنے پر مجبور کر دیا۔ شایان نے کہا تھا، نانا جان صرف انا پرست اور سخت مزاج ہی نہیں، وہ ضدی اور گھمنڈی بھی ہے۔ امی نے ابو سے شادی کر کے ان کا گھمنڈ توڑا تھا، اور نانا جان کبھی اس بات کو نہیں بھولیں گے۔ مجھے قبول کرنا ان کے لیے ہار ماننے جیسا ہے۔ انہوں نے والدہ مصطفیٰ سے ہار نہیں مانی، وہ اسے کیسے ہار مان لیں گے؟ بیٹی کی موت ان کی ضد نہ توڑ سکی، تانیہ ان کی ضد کے آگے کیسے ٹھہر پائے گی؟ ان کی ضد ٹوٹ چکی ہے شایان، میں نے انہیں آنٹی کو یاد کر کے روتے ہوئے دکھا ہے۔ میں مانتی ہوں دادا جان اپنی ضد پر اڑ گئے تھے، پر آنٹی نے بھی تو ضد نہیں چھوڑی، پھر کون کسی سے شکایت کرے؟ مانا وہ غصے میں تھے، اور غصے میں انہوں نے آنٹی کو اپنی زندگی اور گھر بے دخل بھی کر دیا، تو کیا باپ کو اپنی اولاد سے ناراض ہونے کا بھی حق نہیں؟ اور کتنے عرصے تک ناراض رہتے؟ وہ ایک دن تو مان ہی جاتے۔ چلو مانا آنٹی کو زندگی مہلت نہیں دی، پر انکل کو تو انہیں منانا آنا چاہیے تھا۔ آنٹی آخر ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ یہ سن کر وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، دادا جان کا غصہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا، اور وہ انکل کو اور تمہیں اپنے خاندان کا فرد مان لیتے۔ وہ خود کو بابا جان کی طرفداری کرنے سے روک نہیں پائی تو ان کی حمایت میں بول پڑی۔ شایان چپ کر کے اس کی بات سنتا رہا، پھر وہ چپ ہوئی تو کہا، اپنی غلط فہمی دور کر لو، نانا جان امی کے جنازے میں شامل تھے کیا؟ تانیہ سچ مجھ حیران ہو گئی، نہ ہی کبھی یہ سوچنا کہ وہ اپنی ضد چھوڑ چکے ہیں۔ ان کے آنسو کس احساس میں بہہ جاتے ہیں میں نہیں جانتا، لیکن اگر واقعی ایسا ہوتا تو ابو کو نہ صحیح کم از کم مجھے قبول کر لیتا، مگر 27 سال میں ایک بار بھی مجھ سے نہیں ملے۔ ایسے میں تم کیا کہو گی؟ آئی ایم شاکڈ، وہ ہلکے سے بڑبڑائی۔ شایان ایک بار پھر اس کے پاس آ بیٹھا، کارپیٹ پر بیٹھ کر اس نے تانیہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تانیہ، میں نے تمہیں اس سے بڑھ کر چاہا ہے، پھر بھی مجھ میں غصہ ہے کہ تمہیں کھو دوں، لیکن تم کھو جاؤ گی تو میں سہ نہیں پاؤں گا۔ شایان، تانیہ نے اس کا نام لے کر کچھ کہنا چاہا، پر گلا روند گیا تو وہ چپ ہو کر ہونٹ کاٹنے لگی۔ اسے تکلیف میں دیکھ کر شایان نے دھیرے سے سرگوشی کی، آئی ایم سوری۔ تانیہ کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں میں بہنے لگے۔ شایان نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بڑھ کر اس کے آنسو پونچھے تو وہ شایان کے ہاتھ تھام کر اور بھی شدت سے رو پڑی، اور روتے روتے اس نے میرا سر شایان کے کندھے پر رکھ دیا۔ وہ اس کے شانے سے لگی تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، اور شایان لب میں جس ساکت تھا۔ وہ شخص جسے آپ کبھی تکلیف نہ دینا چاہیں، پھر آپ کے ہاتھوں تکلیف اٹھا کر آپ ہی کے شانے پر سر رکھ کر روئے تو آپ کیا کریں گے؟ فائزہ بھی افسردہ ہی کھڑی تھی کہ حال کے دروازے پر سایوں کو محسوس کر کے اس نے دروازے کی جانب دیکھا۔ وحدان کے ساتھ آفاق، سمیرا اور سمد حیران کھڑے شایان سے لگ کر روتی تانیہ کو دیکھ رہے تھے۔ پاپا! فائزہ کی آواز پر شایان نے انہیں بیٹھے ہوئے گردن موڑ کر دیکھا۔ تانیہ نے بھی اس کے شانے سے سر اٹھا کر دیکھا، پھر وہ اٹھی اور آنسو بہتی باہر نکل گئی۔ شایان بھی تانیہ کے جاتے ہی اٹھ کر چلا گیا۔
یہ سب کیا تھا؟ شایان کے چلے جانے کے بعد سمال نے فائزہ سے پوچھا، جو پہلے تو ان کو دیکھا پریشان ہو گئے تھے، مگر اب اسے ان کی آمد غنیمت لگ رہی تھی۔ خود بقابو پا کر بولی، آپ لوگ آرام سے بیٹھ جائیے، میں سب بتاتی ہوں۔ تانیہ کا یوں گیٹ سے لوٹ جانا مریم کو اچمے میں ڈال رہا تھا۔ وہ اندر آ کر بابا جان کے کمرے میں چلی گئی۔ عجیب سی بات ہے بابا جان، ابھی تانیہ آئی تھی، کار سے نکلی تھی، کار سے نکلی بھی، پھر کچھ سیکنڈ فون پر بات کر کے وہ واپس کار میں بیٹھ کر چلی گئی۔ کوئی ضروری کام نکل آیا ہوگا۔ بابا جان نے کتاب بند کر کے چشمے میں سے انہیں دیکھا۔ بتا کر جانے میں کیا حرج تھا، اب میں بیٹھی پریشان ہوتی رہوں گی، وہ بولی تو بابا جان مسکرائے۔ تو بیٹا مت پریشان ہونا، انہوں نے سنا ہی نہیں۔ ایسا کرتی ہوں اسے فون کر لیتی ہوں۔ وہ بول کر اٹھی اور کمرے میں رکھے ٹیلی فون سیٹ سے ہی نمبر ڈال کرنے لگی۔ کچھ دیر ریسیور کان سے لگا کر انہوں نے واپس رکھتے ہوئے کہا، فون بند ہے، آ جائے گی تھوڑی دیر میں، پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ ورسالے میں بولے۔ ورسان سے بولے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ناچار وہ خاموش ہو گئی، مگر جب تانیہ کو کہ 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تو وہ اپنی پریشانی چھپا نہیں پائی۔ اسی بیچ وہ تانیہ کا موبائل بھی ٹرائی کرتی رہی، پر کانٹیکٹ نہیں ہو سکا تو انہوں نے نور ہدا کا فون ایسا کر دیا، بیکار میں پریشان ہو رہی ہو، آجے کی بچی نہیں ہے، پھر جہاں بھی گئی ہے خود اپنی مرضی سے گئی ہے، پر اس کا موبائل کیوں بند ہے؟ اچھا دیکھو میں گھر آیا ہوں، اب تم آرام سے بیٹھ جاؤ، پریشان مت ہونا۔ پھر وہ کچھ دیر میں ہی گھر آ گئے۔ ابھی تک کسی نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ نور ہدا چینج کر کے اور کھانا لگوا دیا۔ کھانا کھا کر انہوں نے بچوں کو سونے کے لیے بھیجا کہ انہیں صبح کالج جانا تھا۔ بابا جان کو انہوں نے کمرے میں کھانے کا کہا، نہ وہ خود ہی گئے، اور اب یہ تینوں لاؤنج میں تانیہ کا انتظار کر رہے تھے۔ 11:30 بجنے تک بابا جان بھی ٹھیک ٹھاک پریشان ہو گئے تھے۔ پریشان تو اب نور ہدا بھی تھے، مگر چہرے سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دے رہے تھے، لیکن ان کا اضطراب بھی اب محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بار بار تانیہ کا نمبر ٹرائی کر رہے تھے۔ 12 بجے کے قریب اس کی کار پورچ میں آ کر رکی تو مریم ایک دم ہی باہر جانے کو کھڑی ہو گئی۔ خود نور ہدا کی بھی جان میں جان آئی تھی، مگر وہ متانت سے بولے، نارملی بہیو کرنا دیر سویر ہو جاتی ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ مریم نے اسباب میں سہلا۔ تانیہ لانچ میں آئی تو اس کا دما چہرہ دیکھ کر نور ہدا اور بابا جان بھی پریشان ہوئے، اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے چہرے دیکھ کر تانیہ کی نظر گھڑی پر گئی اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ آئی ایم سوری، مجھے دیر ہوگی، وہ تو کوئی بات نہیں، مگر موبائل آن رکھنا چاہیے تھا۔ بابا جان نرمی سے اس کی غلطی کی نشاندہی کر رہے تھے۔ موبائل آپ تو نہیں؟ بولتے ہوئے اس نے اپنا موبائل چیک کیا اور بولی، اوہو بیٹری لو ہے، تم کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ مریم اپنی فکر مندی چھپا نہیں پائی۔ تانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پاس آ کے اس کا گال تھپکا، بولی، جاؤ جا کر سو جاؤ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ تانیہ روئی تو نہیں، مگر ماں کو پاس دے کر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ آہستہ سے ان کے گلے لگی۔ مریم نے گھبرا کر نور ہدا کی طرف دیکھا، وہ بھی الجھے ہوئے لگ رہے تھے۔ تانیہ کیا ہوا بیٹا؟ پریشان ہوں، ماما کو بتاؤ بچے، وہ پیار سے بولی، پر وہ چپ ہی رہی تو وہ پریشانی سے کہنے لگی، تانیہ بیٹا کچھ بولو، دیکھو پاپا بھی پریشان ہو رہے ہیں اور دادا جان بھی فکر مند ہیں، ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ تانیہ نے اپنے پاپا کی طرف دیکھا اور پھر دادا کی طرف دیکھا، واقعی سب پریشان ہو گئے تھے۔ وہ مریم سے الگ ہو کر ان سے بولی، میں ٹھیک ہوں ماما، اب سب ٹینشن نہ ہو۔ کیسے نہ ہو جب تم ٹینشن میں ہو ماما؟ تانیہ ان کی بات کاٹ کر بولی، انصر اچھا لڑکا، آپ اسے ہاں کہہ دے، تم خوش ہو؟ وہ اس کی تھوڑی چھو کر بولی تو تانیہ ذرا سا مسکرا کر کہنے لگی، آف کورس ماما، اپنی مرضی سے شادی پر راضی ہوئی ہوں، کسی نے زبردستی تو نہیں کی، پھر خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ اچھا میں سونے جا رہی ہوں، اب صبح بات ہوگی۔ اپنی بات کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لاؤنج میں کھڑے تینوں شخص اپنی اپنی سوچ کی گرفت میں تھے۔ نور ہدا نے اپنا قدم اٹھایا تو بابا جان ان کا ارادہ بام کر بولے، اس وقت تانیہ کو اکیلا چھوڑ دو نور ہدا، فی الحال وہ کچھ نہیں بتائے گی۔ نور ہدا ان کی طرف دیکھ کر زہراندہ لہجے میں بولے، میں اپنی بیٹی کو اس کے دکھوں کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑ سکتا جیسے آپ نے اپنی بیٹی کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ ملیحہ کے ذکر پر مریم کے تن بدن میں آگ لگی تھی، مگر مصلحتاً وہ کچھ بولے بغیر پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نور ہدا نے ایک نظر جاتے ہوئے مریم کو دیکھا، پھر خود بھی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ لاؤنج میں تنہا رہ گئے۔ بابا جان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ملیحہ کی موت کے لیے نور ہدا مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، ان کے گال بکتے جا رہے تھے۔ نور ہدا نے تانیہ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں وہ دوسری طرف کروٹ لیے لیٹی تھی۔ آہستہ سے دروازہ بند کرتے بیڈ پر بیٹھ کر وہ کچھ بھی بولے بنا اس کے بال میں انگلیاں چلانے لگے۔ تانیہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر بے حس لیٹی تھی، پھر اس سے رہا نہیں گیا تو ایک دم سے پاپا کہتی پلٹ کر ان سے لپٹ گئی۔ پاپا کی جان اس کے گرد بازو پھیلاتے نور ہدا نے تانیہ کو اپنی پرشفقت حصار میں لے لیا۔ اس کا نام شایان ہے، میں اس سے پہلی بار فائزہ کے گھر پر ملی تھی، پھر بھی کچھ دن بعد یونیورسٹی آیا تھا۔
ان کے سینے پر سارا کے آنسو کے بیچ اٹک اٹک کر بتانے لگی۔ دھیرے دھیرے اسے تھپکتے نور الہدیٰ ہر سیکنڈ کے ساتھ ایک خوف کی دلدل میں دستے جا رہے تھے۔ بادان اور ملیحہ کا ذکر کے بغیر تانیا نے اپنے 3 سالوں کا ہر پل کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ اپنی سوچوں سے اوبر کر نور الہدیٰ نے اپنے سینے پر سر رکھ کر روتی تانیا کو دیکھا، نہ جانے وہ کب سو گئے تھے۔ نور الہدیٰ کو جاتا ہے وہ بچپن میں بھی اکثر کہانی سنتے ہوئے ان کے سینے پر سر رکھ کر سو جایا کرتی تھی، مگر آج وہ کہانی سنا کر سوئی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسو کے نشان دیکھتے ہوئے انہوں نے کہانی کے آخری جملوں کو یاد کیا۔ وہ کہتا ہے مجھ سے شادی نہیں کر سکتا، اس کے پیرنٹس کا کوئی پرابلم ہے، پر آپ فکر مت کریں پاپا، میں اسے بھول جاؤں گی۔ بھول جانا آسان نہیں ہوتا۔ اس کے چہرے سے بال سمیٹ کر ماتھا چومتے ہوئے نور الہدیٰ نے سوچا تھا